الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب رب العالمین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان صدق اللہ مولانا العظیم۔ تعریف اس خدا کی جس نے اس کارخانہ قدرت کو وجود بخشا، جو میرا آپ کا اور اس ساری کائنات کا خالق و مالک، رازق و مربی اور نگہبان ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، اور اللہ کے ان سارے نیک بندوں پر جن کی بے پناہ قربانیوں، ایثار اور لازوال جد و جہد کی بدولت اس کائنات میں حق کا بول بالا ہوا اور ہم سب کو زندگی گزارنے کا صحیح شعور اور سلیقہ نصیب ہوا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ میرے نہایت ہی قابل احترام سامعین محترم، جماعت اسلامی پنجاب کے زیر اہتمام اجتماع اہل خانہ کی یہ نشستیں جاری ہیں، اور کیا ہی اللہ رب العزت کا انعام ہے، اس کی بے پایاں رحمتیں ہیں کہ رحمتوں اور برکتوں بھرے اس مہینے کے اندر، اس ماہ مبارک کہ جو اپنی تمام تر فضائل اور برکات کے ساتھ ہمارے اوپر سایہ فگن ہے، ان خوبصورت اور مقدس ساعات کے اندر، گھڑیوں کے اندر ہم اپنے اللہ کی طرف رجوع اللہ، رجوع القرآن اور رمضان کی ان برکتوں کو سمیٹنے میں مصروف ہیں۔ اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ وہ ہمارا یہ وقت جو بظاہر ایک موذی وبا کی وجہ سے، ایک کرونا وائرس کی وجہ سے ہم گھروں کے اندر لاک ڈاؤن ہیں، اللہ رب العزت ہمارے اس وقت کو مزید قیمتی بنا دے، ہم قرآن کی طرف لوٹ آئیں، ہم اپنے رب کی طرف لوٹ آئیں، ہمیں توبہ کی توفیق مل جائے، ہم سچی توبہ کر کے اپنے گناہوں پہ نادم ہوں، ہمارا رب ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ سامعین کرام، یقیناً وہ منتظر ہے، وہ رب ہمارا منتظر ہے، وہ اللہ کی ذات ہماری منتظر ہے کہ میرے بندیوں، میرے دروازے کھلے ہیں۔ پھر اس موقع کے اوپر رمضان کریم کا آ جانا اس بات کی دلیل ہے اور اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ رب اپنے بندوں کو معاف کرنا چاہتا ہے، وہ رب اپنے بندوں کو اپنی طرف بلانا چاہتا ہے۔ تو الحمدللہ ہم اللہ کے اس شکر کے ساتھ اللہ کریم کی ان نعمتوں کے اوپر اس کے بے پایاں شکر کے ساتھ رمضان المبارک کو گزاریں، ایمان اور احتساب کے ساتھ گزاریں۔ سامعین کرام، آج کی اس محفل کا، اس مجلس کا جو عنوان مقرر کیا گیا ہے وہ رمضان اور قرآن ہی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ہے، وہ آیت سورہ بقرہ کی، اور یہ پورا رکوع ہی دراصل رمضان کی فرضیت، روزے کی فرضیت اور قرآن اور رمضان کے اس تعلق کے اوپر بحث کرتا ہے۔ الحمدللہ، جس طرح میں نے عرض کیا کہ لفظ رمضان جو ہے یہ رمض سے مشتق ہے، اور رمض کا تو مفہوم ہی بارش ہوتا ہے، ایک ایسی بارش جو شدید گرمی کے بعد برستی ہے، ایک ایسی بارش جو موسم خزاں کی آلودگیوں کے بعد، خزاں کی تمام تر تباہیوں اور اس کی جو ہے وہ گندگیوں کے بعد برستی ہے اور ساری آلودگیوں کو بہا کر لے جاتی ہے، اور اپنے پیچھے
بہار کی صورت میں ایک خوبصورت موسم جو ہے وہ چھوڑ جاتی ہے۔ رمضان المبارک بھی رحمتوں کی بارش ہے، رب کریم کی رحمتوں کی بارش ہے۔ سال بھر میں 11 مہینے ہم جو گناہ کرتے ہیں، ہم سے جو غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں، ہمارا وہ شفیق رب، ہمارا وہ انتہائی مہربان رب، اس کی مشیت ہے کہ اس کے بندے پاک جائیں، گناہ ان کے دھل جائیں، ان کے گناہ جل جائیں۔ چنانچہ 12 مہینوں میں ایک مہینہ رحمت کی یہ بارش برستی ہے۔ لیکن سامعین کرام، میں یہاں پر یہ عرض کر دوں کہ جس طریقے سے بارش جو ہے وہ تو یکساں برستی ہے ایسی زمین کے اوپر کہ جو بنجر زمین ہو، جو پتھریلی زمین ہو، وہاں پر بھی بارش برستی ہے، اور وہ زمین جو زرخیز ہو وہاں پر یہ بارش برس رہی ہوتی ہے۔ لیکن نتائج کے لحاظ سے ان دونوں زمینوں کے نتائج بڑے مختلف ہوتے ہیں۔ جس بنجر زمین پر یہ بارش برستی رہے وہ گھنٹوں برستی رہے پتھریلی زمین کے اوپر، لیکن جیسے ہی بارش رکے گی اس زمین کا چونکہ ظرف ایسا نہیں ہے کہ وہ اس بارش کو اپنے اندر سمو سکے، جذب کر سکے، وہ بارش ندیوں اور نالوں کی صورت میں وہاں سے وہ پانی بہہ کر چلا جاتا ہے اور پتھر ویسے کا ویسا خشک رہ جاتا ہے۔ لیکن وہی بارش جب کسی زرخیز زمین پر برستی ہے تو وہ زمین اس پانی کو جذب کرتی ہے، وہاں سے پھر پھول اور پھل کھلتے ہیں، وہاں سے پھر سبزہ لہلہاتا ہے اور اگتا ہے، اور ایک بہار کی صورت میں ایک خوشگوار ماحول اور موسم کی صورت میں وہ سامنے آ جاتا ہے۔ رمضان المبارک کی رحمتوں بھری بارش بھی ہمارے دلوں کی زمین پر برس رہی ہے۔ اب یہ جائزہ میں نے لینا ہے، یہ جائزہ آپ نے لینا ہے کہ کیا ہمارے دلوں کی زمین بنجر تو نہیں بن گئی، پتھریلی تو نہیں بن گئی کہ یہ بارش پورا مہینہ برستی رہے اور جیسے یہ مہینہ ختم ہو ہمارے دل وہی پتھر کے پتھر، وہی گناہوں اور آلودگیوں بھرے دل ہم لے کر پھر اس دنیا کے اندر جو ہے وہ نکل پھریں، یا ہمارے دل گداز ہیں، ہم نے اپنے دلوں کے اندر تقویٰ اور خوف خدا اور خشیت الہی اور رجوع الی القرآن اور رجوع الی اللہ جیسی کیفیات سے ہم نے اپنے دل کو گداز اور نرم کر لیا ہے، ہم نے اس کو زرخیز کیا ہے تاکہ رمضان کی یہ رحمتوں جب آئے ہمارے دل اس کو جذب کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں اور پھر ہم گناہوں سے بچنا شروع ہو جائیں۔ تقویٰ کہ جو دراصل رمضان کی اصل جو ہے وہ مقصد ہے، وہ تقویٰ ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقویٰ ہا ہونا، تقویٰ ہا ہونا، دلوں کے اندر تقویٰ، دلوں کے اندر خشیت ہو تو وہی اصل میں تقویٰ ہے۔ اور رمضان المبارک کا یہی مقصود ہے کہ ہمارے دل بدل جائیں، ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، ہمارے دلوں کے اندر جو ہے وہ تقویٰ پیدا ہو جائے۔ اور سامعین کرام، کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان گزر جائے اور ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق خالی ہاتھ نہ رہ جائیں۔ اس بات کا بھی جائزہ رمضان کی ہر گزرتی گھڑی، رمضان کے ہر گزرتے دن کے ساتھ ہمیں لینا ہے کہ ہم اس رحمت سے کتنا مستفید ہو رہے ہیں۔ ورنہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ اے لوگوں، بہت سارے میری امتی ایسے ہوں گے کہ جو رمضان المبارک کے اندر سوائے جنہیں بھوک کے اور رت جگوں کے اور راتوں کی تھکاوٹ کے علاوہ انہیں کچھ بھی میسر نہیں ہوگا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا یا رسول اللہ، وہ کون ایسے مفلس اور کون ایسے محروم لوگ ہوں گے جو رمضان کی ان مبارک ساعتوں کے باوجود بھی اپنے آپ کو بخشوا نہیں سکیں گے، اپنے آپ کو اپنے رب سے قریب نہیں کر سکیں گے؟ وہ رمضان کہ جس میں نوافل فرائض کے برابر کر دیے گئے، فرائض کو 70 گنا زیادہ بڑھا دیا گیا، سلسلۃ الشیاطین، شیاطین کو جکڑ کر باندھ دیا گیا، فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازوں کو کھول دیا گیا، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا گیا۔ یا رسول اللہ، ایسے ماحول میں کون بدقسمت ایسا ہو سکتا ہے کہ جو ویسے کا ویسا رہ جائے، جس کو جو ہے وہ اللہ کی رحمت جو ہے میسر نہ ہو سکے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ہاں میرے صحابہ کرام یہ میرے وہ امتی ہوں گے جو سحریوں کو اٹھیں گے، بظاہر سحریاں کھائیں گے، سارا دن بھوکا اور پیاسا رہیں گے، راتوں کو تراویح میں کھڑے ہوں گے، قیام کریں گے، قرآن سنیں گے، راتوں کو جاگیں گے، شب بیداریاں کریں گے، یہ سب کچھ کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جھوٹ بھی بولیں گے، اس کے ساتھ ساتھ وہ غیبت بھی کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ وہ ناپ تول میں کمی کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ وہ دھوکہ دہی سے باز نہیں آئیں گے، وہ گالم گلوچ سے باز نہیں آئیں گے، وہ لغو اور فحش باتوں سے باز نہیں آئیں گے۔ یہ وہ بدقسمت ہیں جنہیں روزہ اور جنہیں رمضان اور اللہ کی رحمتوں والا یہ مہینہ بھی اپنے رب کے قریب نہیں لا سکے گا۔ ان کی جھولی خالی کی خالی رہ جائے گی۔ اللہ رب العزت کی پناہ میں آتے ہیں اس وقت سے کہ جب ہمارے دلوں کی یہ کیفیت ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان کو من صام رمضان ایمانا و احتسابا کے مصداق، اللہ کے نبی کی اس حدیث کے مصداق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس کے نتیجے میں غفر لہ ما تقدم من ذنبی، جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ سامعین کرام، رمضان اور قرآن کا بڑا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ فضیلت قرآن ہے، اللہ کی یہ نعمت قرآن عظیم الشان کی صورت میں جو اس نے اپنے بندوں کو کتاب ہدایت کی صورت میں بخشی ہے، دراصل رمضان کی فضیلت کی بنیادی وجہ ہی جو ہے وہ یہی ہے۔ اور یہ جو ہم روزے رکھتے ہیں، جو اللہ کے بندے جو ہے وہ روزے رکھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ روزے دراصل اظہار تشکر ہے، اپنے رب کا شکر ادا کرنا ہے اس نعمت قرآن کی بدولت جو اس نے ہمیں عطا کی ہے، اسی وجہ سے ہم روزے رکھتے ہیں۔ سامعین، یہ رمضان ماہ مبارک جو ہے اسی کے اندر نزول قرآن ہوا ہے، اور پہلی وحی جو غار حرا کے اندر حضرت جبریل لے کر آئے، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں تھے، بلکہ انبیاء کرام جن کو آسمانی کتابیں دی گئیں بالعموم وہ روزے کی حالت کے اندر ہی دی گئیں۔ لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ رمضان المبارک، یہ قرآن عظیم الشان تو کوئی 23 سال اور 4 ماہ کی مدت میں پورا اترا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ سارا عرصہ رمضان تو نہیں تھا۔ قرآن عظیم الشان تو کبھی کے میدانوں میں اتر رہا ہے، کبھی راستوں کے اندر سفر میں جا رہے ہیں تو اونٹنی کے اوپر اترتا ہے اور اونٹنی بیٹھ جاتی ہے، کبھی آپ کے حجرہ مبارک میں بھی اتر رہا ہے۔ جی ہاں سامعین کرام، دراصل یہ قرآن جو ہے یہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے اوپر اس ماہ مبارک کے اندر جو ہے وہ اتارا گیا، جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے جو آپ کے قلب مبارک پر اترا، یہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر رمضان المبارک کے اندر جو ہے وہ اتارا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی رمضان المبارک آتا پورے قرآن کا دور کرتے حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ، اور آپ نے اپنی سال میں تو 2 مرتبہ دورہ قرآن کیا۔ آپ حضرت جبریل کو سناتے، حضرت جبریل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی یہ حدیث ہے کہ لوگوں اس دن کے لیے اپنے 2 سفارشی تیار کر لو جس دن کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا، روز محشر، روز قیامت۔ اس دن روزہ اور قرآن جو ہے یہ انسان کی سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، یا اللہ آپ کے اس بندے نے میرے لیے سارا دن بھوک اور پیاس کے اندر گزار دیا، کھانے پینے کی حلال چیزوں تک کے قریب تک نہ گیا، حالانکہ اس کو کوئی دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ یا اللہ یہ چاہتا تو لوگوں کی غیر موجودگی میں تنہائی کے عالم میں کھا پی سکتا تھا، لیکن اس نے الصوم لی وانا اجزا بہ، یہ روزہ میرے لیے ہے۔ آپ کا جو فرمان نبی مہربان نے ان تک پہنچایا تھا کہ لوگوں روزہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، یہ تنہائیوں کے اندر بھی، جلوتوں اور خلوتوں کے اندر بھی کھانے پینے کی چیزوں سے جو ہے وہ دور رہا، محض تیرے ڈر کی وجہ سے، اس لیے میں اس کے حق میں سفارش کرتا ہوں۔ قرآن کہے گا، یا اللہ راتوں کو یہ مجھے سننے کے لیے نماز تراویح کے اندر جو ہے وہ قیام کے اندر تہجد کے اندر یہ کھڑا رہا، مجھے سنتا رہا،
बावजूद दिन की थकावट के ये रातों को खड़े होकर मुझे सुनता रहा। या अल्लाह मैं भी इसकी सिफारिश करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रोज़े और कुरान दोनों की सिफारिश को कबूल फरमाएंगे और बंदे की मग़फ़िरत फरमा देंगे। अल्लाह ताला हमें भी ये वक्त नसीब फरमाए। सामीने कराम, इसमें कोई शक नहीं कि कुरान अज़ीमुश्शान एक ज़ात से भरी हुई किताब है। ये वो किताब है, दुनिया की वो वाहिद किताब है जो सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाली किताब है। दुनिया के अंदर शायद ही कोई ऐसी किताब हो, कोई इसके निस्फ जितनी किताब हो जिसका मुकम्मल हाफिज आपको कोई मिल जाए। लेकिन ये कुरान जो अच्छी खासी एक बड़ी किताब है, इसके हुफ़ाज़ कराम की तादाद शायद आज अनगिनत है। करोड़ों के अंदर आज दुनिया में हुफ़ाज़ मौजूद हैं। फिर इसका एक मोजज़ा है कि छोटी सी उम्र के अंदर लोग जो है वो इसको अपने दिल के अंदर महफूज कर लेते हैं। हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने 5 साल की कलील उम्र के अंदर पूरा कुरान अपने सीने के अंदर महफूज कर लिया। आज भी ये मोजज़ात नज़र आते हैं, छोटी छोटी उम्रों में लोग पूरा कुरान जो है वो, ये गोया कि कुरान के अंदर खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो फरमाया था, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कसमें उठाकर फरमाया था कि इस कुरान को हमने उतारा है, अब इसकी हिफाजत भी हमारे ज़िम्मे है। दुनिया की कोई ताकत इसके अंदर कोई तहरीफ नहीं कर सकती, कोई तब्दीली नहीं ला सकती। ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह। यहाँ पर मुझे वो वाक़या याद आता है, हज्जाज बिन यूसुफ का ज़माना है, बड़ा जालिम बादशाह है, आप सब जानते होंगे। हज्जाज वो बादशाह था मुसलमानों का कि जिसकी तलवार से हर वक्त मुसलमानों का खून टपकता रहता था। वो इतना जालिम बादशाह था। यहूदियों ने ये मौका पाकर एक साजिश, हज्जाज जो है वो कुरान के एराब भी लगाता था, ये भी एक अजीब इत्तफाक है। तो यहूदियों ने मौका पाकर एक साजिश तैयार की कि हज्जाज से जाकर वो जो सूरह कहफ की आयात हैं और हजरत मूसा और खिज़र का वाक़या है कि वो जब एक बस्ती पर से गुजरे और उन बस्ती वालों से खाना मांगा और उन्होंने इनकार कर दिया देने से, तो कुरान ने इन अल्फाज को यूं बयान किया कि फ़अबौ अन युज़य्यिफ़ूहुमा, उन्होंने उनकी ज़ियाफ़त करने से, मेहमान नवाजी करने से इनकार कर दिया। तो यहूदियों के दिलों के अंदर ये बात थी कि ये क़यामत तक के लिए हमारी पूरी कौम की एक सुबकी है, एक बेइज्जती का मामला है। तो क्यों ना हम जाकर हज्जाज से ये गुजारिश करें कि ये जो फ़अबौ अन युज़य्यिफ़ूहुमा है, बा का एक नुक्ता ख़त्म करके इसके ऊपर 2 नुक्ते और डाल दिए जाएं तो ये फ़अतौ अन युज़य्यिफ़ूहुमा हो जाएगा और मानी बिल्कुल बदल जाएंगे कि जी ज़ियाफ़त की, उनकी जो है वो मेज़बानी और मेहमान नवाजी के लिए वो तैयार हो। वो 10 यहूदियों का वफद आया हज्जाज के दरबार में। उन्होंने कहा एक गुजारिश करनी है। हज्जाज ने कहा बोलो। उन्होंने कहा बस एक नुक्ता है, इसको मिटाकर ऊपर 2 नुक्ते लगा दो तो हमारा मामला ठीक हो जाएगा। हज्जाज जो बड़े गौर से ये बात सुन रहा था, उसने उनसे कहा अच्छा ठीक है, तुम बैठो, मैं आता हूँ। अंदर गया, तलवार जो न्याम के अंदर लटक रही थी उसको न्याम से निकाला और उस तलवार से 10 के 10 यहूदियों के सर कलम कर दिए और कहा कि जालिमों, तुम उस किताब के अंदर तहरीफ कराने आए हो, मुझसे तब्दीली कराने आए हो जिस किताब की हिफाजत की कस्में खुद खुदा ने उठा रखी हैं। 10 के 10 यहूदियों का सर कलम कर दिया। सामीने कराम, दुनिया की कोई ताकत इसके अंदर तब्दीली नहीं कर सकी। आज भी बड़े लोगों की ख्वाहिश है, दुनिया की सुपर पावर्स, दुनिया के अंदर लोग उठते हैं, ममालिक के अंदर कुरान की तज़हीक की जाती है, कुरान की तौहीन की जाती है और मुसलमान ममालिक को और हमें ये कहा जाता है कि अपनी किताबों से सूरह तौबा को निकालो, सूरह अनफाल की आयात को निकालो, ये करो और वो करो। लेकिन ये बेवकूफ़ नहीं जानते कि जिस चीज़ की हिफाजत खुद खुदा के ज़िम्मे हो उसके अंदर कौन कोई तब्दीली ला सकता है। ये कुरान के एजाज़ात हैं, ये कुरान के मोजज़े हैं। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि मैं और आप हामिलीन कुरान हैं, हम हामिले कुरान हैं, ये उम्मत हामिले कुरान है। लेकिन काश ये आमिले कुरान भी बन जाती,
تو کیا ہی خوبصورت بات ہے، ہم عامل قرآن نہیں۔ سامعین محترم، یہ بہت بڑی ایک ذمہ داری ہے جو اس امت کے اوپر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امانت ہمیں پہنچائی ہے، ہم امین ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یہ قرآن آج ہمارے ہاتھوں میں ایک امانت کے طور پر موجود ہے۔ اور یہ امانت کیسے ہم تک پہنچی؟ یہ امانت بڑی بھاری امانت ہے۔ خود قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ لوگو، اس قرآن کو تم نے اتنا معمولی لے لیا ہے کہ ایک غلاف کے اندر اس کو جو ہے وہ لپیٹ کر اپنے گھر کی اوپر والی الماری میں رکھ دیتے ہو، اس کو آنکھوں سے لگاتے ہو، چومتے ہو اور بس ختم ہو گئی، یا زیادہ سے زیادہ رمضان میں ایک دفعہ اس کو ختم کر لیتے ہو اور اس کی تلاوت سن لیتے ہو اور بس اس کے حقوق ختم ہو گئے۔ یہ بہت بڑی امانت ہے۔ فرمایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان۔ اے انسان، تو جس قرآن کا حامل ہے، تو جس امانت کا امین ہے، یہ امانت ہم نے بڑی بڑی اپنی تخلیقات کے، یہ اتنی بھاری امانت ہے کہ اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور تو اس امانت کا امین بن گیا۔ تیرے پاس آج یہ امانت، میرے نبی کی یہ امانت تیرے پاس موجود ہے۔ اور اس بات کو یاد رکھنا کہ میرے نبی نے یہ امانت بڑے مشکل حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے تیرے تک پہنچائی ہے۔ یہ امانت ہم تک پہنچانے کے لیے میرے اور آپ کے کریم آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پتھر کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی کانٹوں پہ چلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ امام الانبیاء، وہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پتھریلی اور نوکیلی زمینوں پر چلتے ہوئے باپیادہ سینکڑوں میلوں کا سفر طے کر کے طائف کی بستی کا رخ کرتے ہیں اور ان لوگوں کو قرآن سنانے کے لیے وہاں پہنچ جاتے۔ کبھی بدر و احد کے میدان سجتے ہیں، کبھی لاشوں کو اٹھاتے ہیں اور دفناتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امانت مجھ تک اور آپ تک پہنچانی تھی اور وہ انہوں نے بہت بخوبی پہنچا دی۔ اور جن لوگوں نے پھر آپ کا ساتھ دیا، عشق مصطفیٰ کا دم بھرا، محبت رسول کا دعویٰ کیا، امتی ہونے کا اعلان کیا، وہ بھی میرے اور آپ جیسے انسان تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ پھر انہوں نے بھی کوئی کسر نہیں اٹھائی۔ چلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی سردار تھے، لیکن ابو بکر صدیق کون تھے؟ عمر فاروق کون تھے؟ عثمان غنی، علی المرتضیٰ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، طلحہ و زبیر، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ مجھے حضرت عبداللہ ابن مسعود کا ایک واقعہ یاد آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے اور اس مجلس کے اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی موجود ہیں۔ یہ آپ کے وہ صحابی ہیں جو اپنی جسامت کے لحاظ سے نہایت نحیف اور کمزور صحابی تھے، بہت ہی کمزور جسم والے صحابی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجلس کے اندر اعلان کیا کہ لوگوں، وہ کفار کا مجمع لگا ہوا ہے، ابو جہل بھی بیٹھا ہے، ابو لہب بھی بیٹھا ہے، عتبہ بھی بیٹھا ہے، شیبہ بھی بیٹھا ہے، امیہ بن خلف بھی بیٹھا ہے، سارے بڑے بڑے سردار جمع ہیں۔ آج میرا دل کرتا ہے کہ تم میں سے کوئی اٹھے اور کفار کے اس اجتماع کے اوپر جا کر قرآن عظیم الشان کی تلاوت کر کے آئے، ان کو سرعام قرآن سنا کر آئے۔ اس مجلس کے اندر سے ایک ہاتھ کھڑا ہوا کہ وہ ہاتھ کس کا تھا؟ سب سے پہلے کھڑے ہونے والا ہاتھ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا ہاتھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ، میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں، لیکن اپنا ہاتھ نیچے کر لو، تم بہت ڈر ہے کہ کفار تمہیں مار ڈالیں گے۔ دوبارہ آپ نے سوال کیا، کون ہے جو کفار کے اس اجتماع پہ جا کے قرآن کی تلاوت کر کے آئے گا؟ ہاتھ تو بہت سارے کھڑے ہوئے،
لیکن روایات میں آتا ہے کہ سب سے پہلے کھڑا ہونے والا ہاتھ پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود کا تھا. پھر آپ نے بٹھا دیا, عبداللہ میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں لیکن اپنا ہاتھ نیچے کر لو. تیسری مرتبہ سوال ہوتا ہے کون جائے گا تلاوت کرنے کے لیے؟ روایات میں آتا ہے کہ اس سے پہلے کہ کوئی اور ہاتھ کھڑا ہوتا, سب سے کمزور صحابی عبداللہ ابن مسعود جسامت کے لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں, ان کا ہاتھ کھڑا ہوتا ہے, یا رسول اللہ میں جاؤں گا. اب نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ کے جذبات کے آگے اپنا سر تسلیم خم کرتے ہوئے فرماتے ہیں, عبداللہ اب میرے اندر ہمت نہیں ہے کہ میں تمہارے جذبات کو ٹھکرا دوں, جاؤ اور کفار کے اس مجمع کے اوپر, اس مجلس کے اوپر قرآن کی تلاوت کر کے آؤ. چلے گئے, وہاں تلاوت قرآن شروع کر دی. کچھ روایات میں آتا ہے سورہ رحمان کی تلاوت تھی. جیسے ہی شروع کی جو نتیجہ نکلنا تھا وہ سب کے سامنے تھا. کفار پل پڑے آپ کے اوپر, چاروں طرف سے حملہ آور ہوئے اور مارتے مارتے عبداللہ ابن مسعود کی یہ حالت کر دی, ادھموا کر کے بے ہوشی کے عالم میں عبداللہ ابن مسعود کو اٹھا کر لایا گیا. اور روایات میں آتا ہے کہ چہرہ سوج چکا تھا اور پہچانا نہیں جا رہا تھا. قرآن سے یہ محبت تھی, قرآن سے یہ عشق تھا, قرآن کا یہ ادراک اور شعور تھا. لیکن پھر یہی عبداللہ ابن مسعود ہیں. اللہ رب العزت کے اجر کی انتہائیں بھی دیکھیے, اس کے انعامات کی بارشیں بھی دیکھیے. ایک مرتبہ حضور کے پاس شکایت لے کر آئے, یا رسول اللہ فلاں صحابی نے میرا مذاق اڑایا ہے. پوچھا کیا مذاق اڑایا ہے عبداللہ؟ عرض کی یا رسول اللہ وہ کہتا ہے کہ عبداللہ کی ٹانگیں ایسی ہیں جیسے بگلے کی ٹانگیں ہوتی. ظاہر ہے ایک نحیف جسم تھا, کمزور جسم تھا, تو اس نے کہا کہ جیسے بگلے کی ٹانگیں ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور تمتما اٹھا غصے سے, اور بھری مجلس کے اندر آپ نے فرمایا لوگو عبداللہ کا مذاق نہ اڑایا کرو. قیامت کے دن جب اعمال تولے جائیں گے, ایک پلڑے میں عبداللہ کے اعمال رکھے جائیں گے, ایک پلڑے میں احد پہاڑ رکھا جائے گا. خدا کی قسم جس کے قبضے میں میں محمد کی جان ہے, احد پلڑا کھڑا ہو جائے گا, عبداللہ ابن مسعود کی نیکیوں والا پلڑا چک جائے گا. تم اس کا مذاق اڑاتے ہو؟ میرے بھائیوں, میرے دوستوں اور میری بہنوں, یہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے. یہ قرآن عظیم الشان میرے اور آپ تک بڑے ہی مشکل حالات سے گزر کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام نے ہم تک پہنچایا ہے. اس قرآن کے حقوق ہیں ہمارے اوپر, اور 5 حقوق جو میں اور آپ بڑے اچھی طرح سے جانتے ہیں. قرآن پر ایمان لانا, قرآن کی تلاوت کرنا, قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنا, سمجھ کے اس پہ عمل کرنا, اور پھر اس کو دنیا کے اندر لوگوں کے دلوں کے اوپر دستک دے کے قرآن کو پہنچانا. یہ قرآن کے حق ہیں ہمارے اوپر. آج میں بھی اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھوں, اور آپ بھی جائزہ لیں. یہ رمضان جائزے کا مہینہ ہے. ہم ہر گزرتی گھڑی اور ساتھ کے اندر یہ جائزہ لیں کہ اس قرآن کو کے حقوق ہم کس حد تک ادا کر رہے ہیں. شاید ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں جو قرآن پر ایمان کی حد تک اور قرآن کی تلاوت کی حد تک تو اس کا حق ادا کر رہے ہوں, لیکن کیا ہم سب قرآن کو سمجھتے ہیں؟ یہ تو ایک مینول ہے, یہ تو ایک ایسا اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام ہے کہ جس سے پوچھ پوچھ کر ہم نے ایک ایک قدم رکھنا ہے. کیا قرآن ہمیں سمجھ بھی آتا ہے؟ ترجمے اور تفسیر کے ساتھ آج الحمدللہ رمضان کے اس مہینے میں یہ مبارک محفلیں سجی ہوئی ہیں. دورہ قرآن بھی چل رہے ہیں, تفسیر القرآن کے پروگرامات ہو رہے ہیں. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ان پروگرامات کے اندر پوری دل جمعی کے ساتھ, پوری یکسوئی کے ساتھ, اپنے بچوں اور اپنی فیملی کے ساتھ ہیں اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے. نہیں, اگر ہم نے قرآن کو سمجھا ہوتا, قرآن تو پھر بات کی بات ہے. پھر اس قرآن کو لے کر دنیا کے اندر پہنچا تو ابھی بہت دور کی بات ہے. شاید اگر یہ حقوق ادا ہو رہے ہوتے
तो कोरोना वायरस ना आता, फिर मूजी वबाएं ना आती, फिर दुनिया लॉकडाउन न हो। नहीं, कुरान भी मौजूद है और सूद सरेआम पूरी दुनिया के अंदर जो है वो नंगा नाच नाच रहा है। फहाशी और उरियानी के डेरे हैं, गंदगी फैलाई जा रही है हर तरफ। और मेरे भाइयों और बहनों, कुरान जिस जिहाद के ऊपर, जो जिहाद कुरान के बुनियादी मज़ामीन में से है, अल जिहाद मादिन इला यौमिल क़ियामा, मेरे नबी का वाज़े फरमान है, जब तक जिहाद अपनी रूह के साथ ताज़ा रहा, दुनिया अमन का गहवारा बनी रही। लेकिन आज चारों तरफ से मोहम्मद की उम्मत पुकार रही है, मुसलमानों को, मुसलमानों के हुक्मरानों को। पिछले निस्फ साल से कश्मीर के अंदर लॉकडाउन है, कत्लो गारत गरी उरूज पर है। शामी मुसलमानों के साथ क्या हुआ? फलस्तीन के अंदर पूरी पूरी रात आग बरसती रही, लेकिन नहीं, न मुझे कोई फिक्र थी, न इस कुरान ने मुझे झंझोड़ा, न कुरान ने दुनिया के 1.25 अरब मुसलमानों को झंझोड़ा। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत को कोरोना भेजना पड़ा, एक ऐसा कीड़ा जो नजर भी नहीं आता, लेकिन उसने दुनिया को लॉकडाउन कर दिया है, दुनिया को अपने शिकंजे के अंदर जकड़ लिया है। आइए कुरान की तरफ लौट जाएं तो ये कोरोना वापस चला जाएगा। आइए कुरान को अपने दिल की बहार बना लें, अपने सीने के अंदर बसा लें, तो इंशाअल्लाह ये कोरोना वापस चला जाएगा। लेकिन नहीं, सामीन मोहतरम, मेरे और आपकी कैफियत तो, हमारा सलूक इस कुरान के साथ क्या है। मुझे याद आता है वो माहिरुल कादरी ने एक बड़े खूबसूरत अंदाज में एक पूरी नज़म लिखी, कुरान की फरियाद। हमारा सलूक कुरान के साथ क्या है? वो कहते हैं कि कुरान के अदब एहतराम की हद तक तो हम बड़ा अदब करते हैं, अच्छे खूबसूरत गिलाफों के अंदर उसको लपेट कर अपनी आंखों से लगाते हैं। वो कहते हैं कि कुरान फरियाद कर रहा है अपने नबी को, एक शिकायत के अंदाज में ये फरियाद कर रहा है, या रसूल अल्लाह, ये किन लोगों के पास मुझे छोड़ गए हो, किस उम्मत के पास मुझे अमानतन आप दे गए हो। ये तो बस क्या करते हैं कि आंखों से लगाया जाता हूं, हाथों पे उठाया जाता हूं, आंखों से लगाया जाता हूं, हाथों पे उठाया जाता हूं। ये अदब और एहतराम के साथ मुझे चूमते भी हैं, आंखों के साथ भी लगाते हैं। और फिर जुज़दान हरीरो रेशम के और फूल सितारे चांदी के, फिर इत्र की बारिश होती है, खुशबू में बसाया जाता हूं। या रसूलल्लाह, बड़े खूबसूरत गिलाफों के अंदर लपेट कर ऊपर फूल सितारे जड़े जाते हैं, फिर खुशबू छिड़की जाती है, फिर ऊपर वाली अलमारी के अंदर रख दिया जाता, बस मेरे अदब और एहतराम के अंदर। लेकिन ये मुझे पढ़ते कैसे हैं? जैसे किसी तोता कुछ बोल सिखाए जाते हैं, इस तरह पढ़ाया जाता हूं, इस तरह रटाया जाता हूं। या रसूलल्लाह, जिसे किसी तोते और मैने को कुछ बोल रटा दिए जाते हैं। आज बच्चों को बिलाशुबा ये एक बहुत बड़े एजाज की बात है कि हुफ्फाज़े कुरान मौजूद हैं, इसे समझने वाले कितने हैं, उसमें से कुरान का फहम हासिल करने वाले, उसको अपनी जिंदगियों के अंदर अमल दरामद करके लोगों के सामने मुजस्सम कुरान बनकर लोगों के सामने एक सीरत व किरदार को पेश करने वाले लोग आज हमारे अंदर कितने हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जैसे किसी तोता मैना को कुछ बोल सिखाए जाते हैं, इस तरह पढ़ाया जाता हूं, इस तरह रटाया जाता हूं। और या रसूल अल्लाह, करती है ये उम्मत, बड़ा एहतराम करती है। कोई जो है वो मजलिस ऐसी नहीं होती कि जिसका आगाज ये मेरी तिलावत से न करें, भले उसके बाद उसी मजलिस के अंदर नाच गाना ही क्यों न शुरू हो जाए, लेकिन आगाज तिलावत कुरान से ही करते हैं। किस बज़्म में मेरा जिक्र नहीं, किस उर्स में मेरी धूम नहीं, लेकिन लोगों फिर भी मैं अकेला रहता हूं, मुझसा भी कोई मजलूम नहीं, मुझसा भी कोई मजलूम नहीं। ये बड़ी तवील नज़म है, बड़ी चौंका देने वाली नज़म है। मैंने इसके 1-2 अशार आपके सामने रखे। आज कुरान के साथ जो हमारा सलूक है,
آج قرآن کے ساتھ ہمارا جو رویہ ہے وہ بالکل اسی نظم کے مصداق. اور وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ بکریوں کے چرانے والے، وہ عرب کے بدو، وہ جن پر پھر اللہ کے فرشتوں کا نزول ہوتا رہا، اور جو اتنے اللہ کے مقرب بندے بن گئے کہ اللہ کے فرشتے ان کے اوپر نازل ہوتے رہے. وہ قرآن کو انہوں نے اپنے سینے سے لگایا تھا، قرآن کو دل کی بہار بنایا تھا، قرآن کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا تھا. وہ قرآن کے ایک ایک حکم کے اوپر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے بےتاب ہو جایا کرتے تھے. آج یہ قرآن ہمارے پاس موجود ہے. آئیے اس رمضان المبارک کے اندر یہ عہد کرتے ہیں، ان فراغت کے لمحات کے اندر، فرصت کے ان اوقات کو اپنے رب کی طرف رجوع کرنے، اپنے رب سے استغفار کرنے، اس قرآن کا فہم اور ادراک حاصل کرنے، اس کا شعور حاصل کرنے، اس پر عمل کرنے، اس کو اپنے بچوں، اپنے اہل خانہ تک پہنچانے، اپنے گلی محلے، اپنے شہر، اپنے اس ملک، پھر پوری دنیا کے اوپر چھا جانے کرتے ہیں. ایک نیت کرتے ہیں. اللہ رب العزت سے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے، اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس امانت کو دنیا کے ایک ایک انسان تک پہنچانے کی جو ذمہ داری اس امت کے اوپر عائد ہے اور فرض ہے، اس ذمہ داری سے صحیح معنوں میں عہدہ برا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. الہ العالمین، تو رمضان المبارک کی ان مقدس ساعتوں کے صدقے اس موذی وبا کو ہمارے اوپر سے ہٹا دے، ہمیں نجات نصیب فرما. پوری دنیا جس کے دنیا کو نجات نصیب فرما دے. الہ العالمین ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما. ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرما. بالخصوص جناب عبدالغفار عزیز صاحب جو بیمار ہیں گزشتہ کئی دنوں سے، یا اللہ ان کو صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرما. جتنے بھی بیمار ہیں، کرونا وائرس کا شکار ہیں، سب کو صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرما. اور جو تیرے در پر حاضر ہو چکے، تیری بارگاہ میں حاضر ہو چکے، ہمارے والدین، ہمارے عزیز و اقارب، جتنے بھی لوگ آپ کے پاس پہنچ چکے، یا اللہ ان کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، ان کے درجات کی بلندی کی دعا کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.